بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج جو قصہ لے کے آئے ہیں اکبر بادشاہ اور بیربل کی داستان۔ قصے کا نام ہے عجیب شرط۔ دہلی کے شہر میں دو ساہوکار رہتے تھے جن کے نام تھے رام داس اور دھن داس۔ رام داس ایک ایماندار آدمی تھا۔ وہ مقروض افراد سے بہت کم شرح سے سود لیا کرتا جو کہ صرف 5% کے برابر تھا کہ اس کے مقروض سال کے عرصے میں واپس کر سکیں، مگر دھن داس بہت حریص تھا۔ وہ 25% وصول کیا کرتا تھا، ایک مزید برآں وہ سود پیشگی وصول کرتا۔ اگر کوئی دھن داس اس سے 100 سکے قرض لیتا تھا تو وہ صرف 75 سکے حاصل کرتا، کیونکہ 25 سنہری سکے وہ بطور سود کے رکھ لیتا۔ دھن داس بڑا تنومند اور مقروض خوف زدہ ہوتے، مگر رام داس کبھی بھی اپنے مقروضوں کو ہراساں نہ کیا کرتا۔ بعض اوقات وہ اپنے مقروض افراد سے بھی سود بھی وصول نہ کرتا، جبکہ وہ دیکھتا کہ مقروض بہت ہی غریب ہے اور وہ سود ادا نہیں کر سکتا۔ لوگ دھن داس کے پاس اس وقت جاتے تھے جب ان کو کسی دوسرے ساہوکار سے قرض نہ مل سکتا۔ اگر ان کو رام داس سے قرض مل سکتا تو وہ کسی دوسرے ساہوکار کے پاس نہ جاتے تھے۔ بہرحال اکثر اوقات وہ رام داس سے قرض حاصل نہ کر سکتے تھے، کیونکہ رام داس کے مقروضوں کی بڑی تعداد تھی، مگر ان میں سے اکثر وقت پر رقم واپس نہیں کر سکتے تھے۔ وہ رقم کو کئی سال تک اپنے پاس رکھتے تھے، سود کا لحاظ کیے بغیر، اس لیے کہ رام داس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ ان تمام لوگوں کو قرض دے سکے جو اس کے پاس آتے تھے۔ ایک دن رام داس کا ایک پرانا دوست جس کا نام شادی مل تھا وہ اس سے ملا اور اس نے درخواست کی، مجھے 1 لاکھ سنہری سکوں کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اگر مجھے یہ رقم میسر نہیں ہوتی تو مجھے کاروبار میں کافی نقصان ہوگا۔ تو رام داس نے کہا کہ اگر میرے مقروضوں میں سے کسی نے آج قرض واپس کیا تو میں تجھے وہ دے دوں گا۔ پھر اس نے ان اشخاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو کہ وہاں بیٹھے تھے کہا کہ دیکھو 15 آدمی میری دکان پر آئے ہیں، وہ تمام فوری طور پر قرض لینا چاہتے ہیں۔ ان کی شادی کی وجہ ہے، ان میں سے بعض اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے قرض لینا چاہتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر کو 1000 سے زائد سکوں کی ضرورت نہیں، مگر تمہاری ضرورت تو 1 لاکھ سکوں کی ہے، اس لیے اگر مجھے کوئی رقم مل گئی تو میں ان کی پہلے ضرورت پوری کروں گا اور بعد ازاں آپ کے بارے میں سوچوں گا، لہٰذا آپ شام تک انتظار کریں، صرف آج رات تک آپ میرے ساتھ میرے گھر میں قیام کریں اور آرام فرمائیں، تمہارے گھوڑے کی خدمت میرے گھر کے افراد کریں گے۔ شادی مل نے کہا کہ میرے دوست تمہیں مجھے مایوس نہیں کرنا چاہیے، میں یہ رقم اگلی دیوالی کی رات یا قبل واپس کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اسی رات جب رام داس نے اپنی دکان بند کی تو اس وقت اس کے پاس صرف 25,000 سنہری سکے تھے، جبکہ اس کو 15 آدمیوں کے قرض دینے تھے۔ رام داس نے اپنے دوست کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دھن داس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے دوست کے لیے اس سے رقم حاصل کر سکے۔ رام داس دھن داس کے پاس جاتا تو ہے تو دھن داس اس سے کیا کہتا ہے، اچھا تم نے میرا کاروبار خراب کر دیا ہے، تم سخی بننا چاہتے ہو اور قرضے پر کم شرح سے سود وصول کرتے ہو، مگر میں تم سے معمول کے مطابق سود وصول کروں گا، تم صرف 75,000 سنہری سکے حاصل کر سکو گے، جبکہ تم دستخط 1 لاکھ پر کرو گے اور تم کو دیوالی کے دن یا پہلے رقم واپس کرنی ہوگی، اور اگر تم وقت پر نہ کر سکے تو مجھے اجازت دو کہ میں تمہاری کمر سے 1 سیر تازہ گوشت کاٹ لوں۔ رام داس اس کی یہ عجیب شرط سن کر بڑا افسردہ ہوا۔ رام داس نے کہا اگر کسی شخص کی کمر سے آدھا سیر گوشت کاٹا جائے تو وہ مر جائے گا، کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ دھن داس نے کہا اچھا تمہیں رقم حاصل کرنے کے لیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کرنا پڑے گا۔ رام داس نے اپنے دوست کی خاطر معاہدے پر دستخط کر دیے اور واپس 75,000 سنہری سکوں کے ساتھ چلا گیا، اور اس نے اپنے طرف سے 25,000 سکے شامل کر کے دوست کو 1 لاکھ کی رقم ادا کر دی۔ شادی مل خوب جانتا تھا کہ کس طرح اس کے دوست نے دھن داس سے رقم قرض لی ہے۔ شادی مل نے کہا مجھے اچھا نہیں لگا جب تم دھن داس کے پاس گئے تھے، اس ساری رقم دیوالی کی رات سے پہلے واپس کر دوں گا، مگر شادی مل اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا تو دھن داس وہاں ہنستے ہوئے تنزیہ امیز رویے کے ساتھ آیا اور اس کے ہاتھ میں چھری تھی۔ دھن داس نے بلند آواز سے کہا دیوالی کی رات پہلے گزر چکی ہے، اب تم معاہدے کی شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا اور وہاں ہجوم میں سے اکثر لوگ دھن داس کے خلاف تھے۔ ہجومی افراد نے کہا کہ اسے 1 یا 2 دن دے دیں۔ دھن داس نے کہا نہیں، اب میں اس کی کمر سے 1 سیر تازہ گوشت کاٹوں گا۔ رام داس کے بیوی بچے بے یار و مددگار آہذاری کر رہے تھے۔ رام داس نے ان کو خاموش ہونے کی ہدایت کی اور کہا میں اس شرط کا پابند تھا، اس لیے مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اچانک انہوں نے
4 घोड़सवार सामने से आते देखे। इनमें एक शादी माल भी था। शादी माल ने कहा, रामदास, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे मौसम की खराबी की वजह से देर हो गई। बहरहाल ये रकम है, ये बराह करम धनदास को अदा कर दें और मायदे के कागजात जाया कर दें। धनदास ने कहा कि अब रकम की जरूरत नहीं, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। शादी माल ने कहा कि हम तुम्हारी रकम लौटा रहे हैं और अगर तुम इस पर राजी नहीं हो तो मैं मजीद अदा कर सकता हूँ। मेरे दोस्त ने मेरी हौज मायदे पर दस्तखत किए थे, वो मेरा मुखलिस दोस्त है। वो जाए तुम्हारे साथ जहन्नम में और तुम्हारी दोस्ती, मैं तो इसकी कमर से एक शेर ताज़ा गोश्त काटूंगा। धनदास ने इसरार किया, मैं इसका ताज़ा गोश्त चाहता हूँ जैसा कि मैदा हो चुका है। क्या मैं मैदा देख सकता हूँ? उन्होंने वहाँ खड़े आदमी से सुना, जो कि कुछ फासले पर घोड़े की लगाम अपने हाथ में लिए खड़ा था। लोगों ने फौरी तौर पर पहचान लिया कि वो आदमी जो घोड़े की लगाम थामे खड़ा है वो बीरबल था। मैं इस इलाके से गुजर रहा था कि बाज लोगों ने मुझे आगाह किया कि एक साहूकार दूसरे से एक शेर ताज़ा गोश्त का मुतालबा कर रहा था, जिसने इससे रकम कर्ज हासिल की थी। शादी माल बीरबल के नजदीक आया और इसने इससे अर्ज किया कि बराह करम इंसाफ करें और इसके सामने हाथ बांध दिए। बीरबल ने कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ कि वो ईमानदार शख्स है और मैं हमेशा ईमानदार अशखास की हमायत करता हूँ। धनदास ने कहा कि अगर बीरबल रामदास की हमायत करता है तो मैं शहनशाह की अदालत में जाऊंगा। हजूम ने इस पर भपती कसी। बीरबल ने मजीद कुछ न कहा। इसने मुआहदे की शर्तें पढ़ी और कहा कि हाँ, तुम और रामदास की कमर से एक शेर ताज़ा गोश्त काट सकते हो, मगर याद रखो कि गोश्त से एक कतरा खून का नहीं गिरना चाहिए। शर्त सिर्फ गोश्त की है, खून की नहीं। हजूम ने खुशी से कहा लगाया। अब धनदास अपनी बुरी हरकत पर पूरी नहीं कर सकेगा। धनदास ने गुस्से से बीरबल की तरफ देखा और कहा कि बिल्कुल ठीक है, तुम मुझे मेरी रकम वापस कर दो, मुझे इसके गोश्त की जरूरत नहीं। बीरबल ने कहा कि अब तुम रकम भी वापस ना हासिल कर सकोगे। तुमने रकम लेने से इनकार कर दिया था, तुम इसका गोश्त काटने पर इसरार कर रहे थे। अब ये वाज़ा है कि तुम सिर्फ रामदास को कत्ल करना चाहते हो। कातिल आदमी को किस तरह सजा के बगैर जाने की इजाजत कातिल आदमी को किसी तरह सजा के बगैर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तुम्हें अपने 75,000 सुनहरी सिक्के छोड़ने चाहिए और सबक हासिल करना चाहिए। हजूम ने बीरबल के इंसाफ की तारीफ की। बीरबल अपने घोड़े पर सवार हुआ। हजूम ने इसको सलाम किया। रामदास और शादी माल ने हाथ जोड़कर बीरबल को अदा पेश की और बीरबल भी इनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। वो खुश था कि इसने एक ईमानदार आदमी की जान बचाई। आज की मेरी कहानी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज़।